الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصبہ نبی فقتلو۔ آئیے یوزر، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اس پہ ہم چلتے ہیں۔ ہمارا قربانی کا ٹاپک چل رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے والے بیان میں بھی آپ کو بتایا قسط نمبر 1 میں کہ جو ہے سال کا آخری مہینہ قربانی، جو یہ ذی الحجہ کا مہینہ قربانی، سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام عظیم الشان قربانی۔ ہم نے ذی الحجہ کی قربانی تو سن لی تھی، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی تھی مینا کے اندر، اور وہاں یہ سارے جو ارکان حاجی ادا کرتے ہیں ان کی یاد ہے، یہ ان کے ہی شاعر اللہ ہیں، تو جس میں جن کو یادوں کو باقی رکھا گیا ہے وہ ان کی یاد میں جانور جو ہے قربان ذبح کرتے ہیں۔ تو عظیم الشان قربانی ہوتی ہے یہ مسلمانوں کے لیے تہوار ہے، عظیم الشان تہوار ہے، اور محرم الحرام یہ بھی عظیم الشان قربانی ہے۔ دونوں مہینے میں قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ تو آئیے کتنی قربانیاں دی ہیں شہداء نے، کربلا نے، اہل بیت اطہار نے، کہ معصومان کربلا نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائی، دین کے نام میں بہت تکلیف اٹھائی۔ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، لیکن اپنے نانا کے دین کو، ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، دین محمدی کو گننے نہیں دیا، ان کا اس کو بلند رکھا، دین کو کے لیے اپنی جانیں کٹوا دی، گردنیں کٹوا دی۔ ہم نے مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ سن چک لیا۔ اب ان کے 2 شہزادے تھے، اگر آپ کو سننا ہے تو پہلا والا پارٹ نکال لیں مسلم بن عقیل کی شہادت کا۔ اب یہ کربلا کا واقعہ تو بعد میں آئے گا، ابھی تو یہ ذی الحجہ کے مہینہ ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو جو ہے مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی ہے، ان کو شہید کیا گیا بڑی بے دردی سے۔ اب ان کے 2 بچے تھے، تو یہ تو مسجد میں ہوتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک دوست جو ہے قاضی شریش کے یہاں چھوڑے ہوئے تھے، اور خود یہ جو ہے اہل کوفہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو مسئلے مسائل بتاتے ہیں، اور مطلب مسجد میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ تو 2 چھوٹے بچے تھے، وہ بھی ساتھ آ گئے تھے کہ ہم اپنے ابا جان کے ساتھ جائیں گے، جیسے بچے چلے جاتے ہیں چھوٹے کہ بھائی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، دوسرے شہر جا رہے ہیں، دوسرے ملک جا رہے ہیں، تو ہم بھی جائیں گے۔ تو اب جو ہے جب اس کو پتہ چلا کہ بھائی یہ 2 بچے ہیں، تو اعلان کر دیا ان کے بچوں کو بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ ابن زیاد نے، یزید کے سارے حکم چل رہے تھے، یزید ناپلیت کے، تو قاضی شریح کو پتہ چل گیا، تو انہیں بچوں سے محبت تھی، اہل بیت اطہار سے محبت تھی، انہیں پتہ تھا کہ دشمن آ جائیں گے، ابن زیاد کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بو سونگھتے پھر رہے ہیں، وہ آ جائیں گے، ان بچوں کو لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ رات کی تاریکی میں ایک مدینے کی طرف قافلہ جا رہا تھا کوفہ سے، تو آپ نے ان کو تیار کیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں اور آپ کو قافلے کے ساتھ چل جاؤ۔ جب وہ چھوڑنے آتے ہیں تو قافلہ روانہ ہو چکا ہوتا ہے، پہلے اونٹوں گھوڑوں پر ہوتا تھا، تو دور سے نظر آتا ہے۔ تو دونوں بچوں سے کہتے ہیں، 8-9 سال کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، یا 10-11 سال کے ہوں گے، کہ جاؤ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، جا کر جلدی سے ان سے مل جاؤ۔ وہ بچے بھاگتے ہیں اور وہ اپنے گھر آ جاتے ہیں قاضی شریح کہ بچے قافلے سے مل جائیں گے۔ اب رات کا اندھیرا ہوتا ہے، قافلہ اونٹوں گھوڑوں پر ہوتا ہے، بچے پیدل ہوتے ہیں، تو قافلے کو نہیں پا پاتے، وہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو دونوں بچے ایک درخت کی کھو میں ایک نہر کے کنارے چھپ جاتے ہیں، درخت کے پاس، درخت کی چھاؤں میں۔ تو صبح ہی صبح ایک لونڈی، ایک کنیز پانی بھرنے آتی ہے، تو اسے کچھ عکس نظر آتا پانی میں۔ جب وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو 2 چھوٹے چھوٹے پھول، اتنے پیارے پیارے بچے سہمے ویسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی کون ہو؟ تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمارے بابا جان کہاں ہیں، ہم اپنے بابا جان کے ساتھ آئے تھے، ہم اہل بیت اطہار ہیں، مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں۔ تو وہ بھی عاشقہ ہوتی ہے، وہ لونڈی لے آتی ہے اپنی مالکہ سے، کہتی ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے بچے ہیں، ان کے والد کا نہیں پتہ چل رہا، اور جو ہے یہ چھپے بیٹھے تھے ڈرے سے میں۔ تو ان کو پیار کرتی ہے، وہ بھی بڑی عاشقہ ہوتی ہے، جو اس کی مالکن ہوتی ہے، ان کو نہلاتی دھلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور اس کو چھپا دیتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرا شوہر بھی ان بچوں کی تلاش میں ہے، تو ایک الگ تھلگ کوٹری میں ان کو چھپا دیتی ہے، اور کہتی ہے اب آپ باہر نہیں آنا، کھانا پینا کھلا کر ان کو سلا دیتی ہے۔ اس کا شوہر تھکا آ رہا آتا ہے، وہ کہتا جلدی کھانا لاؤ، تھک گیا، کہ کیا ہوا کہ سارے دن مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کر رہا تھا، پتہ نہیں
کہاں چھپ گئے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ تو اس نے کہا آپ کیوں تلاش کر رہے ہو ان بچوں کو؟ کہ مجھے انعام لینا ہے ابن زیاد سے۔ تو کہہ رہے ہیں آپ کو کیا ملے گا ان بچوں کو شہید کروا کے؟ تو پھر وہ بتاتا ہے کہ ان کے باپ کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا، ان بچوں کو بھی کرنا ہے۔ تو وہ بتاتی نہیں، اندر سے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، اپنے جلدی اپنے شوہر کو کھانا نہ دے کے سلا دیتی ہو کہ وہ جلدی سے سو جائے۔ اب جو ہے دونوں بچوں کو خواب آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حوض کوثر دیکھی ہے، ہمارے پیارے پیارے نانا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ان کے پاس بابا جان بھی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے مسلم، معذرت، کہ اے مسلم خود آ گئے بچوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے؟ تو مسلم عقیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، یا رسول اللہ، وہ میرے پیچھے پیچھے آنے والے۔ تو بڑا بھائی چھوٹے کو اٹھاتا ہے، خواب سناتا ہے، چھوٹا کہتا ہے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ ہمارے بابا جان کو کیا شہید کر دیا گیا ہے، ہمارے بابا جان دنیا میں نہیں ہے، کیا وہ جنت میں چلے گئے؟ دونوں بچے زور زور سے رونے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی خامن کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں شور کیسا ہے؟ وہ بڑی کوشش ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، ایسے ہی کہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آتا ہے، کوٹری کھولتا ہے، دیکھتا ہے دو نہال پھول ہیں، سیمے ڈھرے بیٹھے ہیں۔ تو کہہ رہے آپ کون ہو؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس گھر میں شفقت ملی ہے، کھانا پانی رہنے کو جگہ ملی، تو بتا دیتے ہیں ہمیں اہل بیت اطہار کے نہال پھول ہیں، ہم مسلم عقیل کے شہزادے ہیں، ان کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ تو کہتے اچھا تم ہو؟ میں سارے دن تمہاری تلاش میں سرگرداں رہا، پریشان رہا، اور تم میرے گھر میں چھپے ہو؟ وہ گھسیٹ کر لاتا ہے دونوں کو بالوں سے پکڑ کر، وہ عورت اس کے قدموں میں لپٹ جاتی ہے اپنے خاوند کے کہ ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے دیکھ کون ہے یہ؟ اہل بیت اطہار کے نہال پھول ہیں، یہ معصوم شہزادے ہیں، یہ تلواروں لے کر مقابلے میں نہیں آئیں گے، ان کو چھوڑ دے، میں ان کو مدینہ پہنچا دوں گی، میں یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ لیکن وہ نہیں مانتا، وہ عورت اس کے قدموں میں لپٹ جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہیں کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، ان کو گھسیٹتا ہوا بالوں سے پکڑ کر لے آتا ہے نہر پر، نہر فرات پر، جو کوفہ کے اندر نہر فرات ہے، وہاں لے آتا ہے۔ بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی کو پتہ چل جاتا ہے ہماری موت قریب ہے، اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر لا، میں اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکوں گا مرتے ہوئے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے نہیں، مجھے اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت ہے، مجھے قتل کرنا، اور مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں نانا جان کے پاس جا کر، اپنے بابا جان کے پاس جا کر پانی پینا چاہتا ہوں۔ پہلے پانی مانگتے، اس سے وہ نہیں پلاتا۔ دونوں بھائی کہتے ہیں مجھے پہلے، وہ کہتا مجھے پہلے۔ وہ بدبخت، وہ شقی القلب، بچوں پر تو دشمنوں کو پیار آ جاتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان تھے، کیسے کلمہ گو تھے کہ دولت کی حوث نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، انہیں ہر وقت ہر طرف دولت نظر آ رہی تھی۔ ان معصوم بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ یہ نہال پھول، یہ علی شیر خدا کے مہکتے پھول، مسلم عقیل کے شہزادے کو وہ ظالم ایک ہی وار میں جدا کر دیتا ہے، اور ان کے جو ہے سروں کو، دھڑوں کو پھینک دیتا ہے، سروں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور لا کر ابن زیاد کو دیتا ہے، اور انعام کرام کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ابن زیاد غضبناک ہوتا ہے کہ تجھے کس نے کہا تھا تو ان کو قتل کر؟ میں نے کہا تھا زندہ لے کر آ، تو نے کیوں اس کو قتل کیا؟ اب میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ یزید نے ان کے قتل کا تھوڑی حکم دیا تھا، ان کو ڈھونڈنے کا میں نے کہا تھا۔ وہ کہتا جاؤ اس کو بھی وہیں لے جا کر قتل کر دو، اور ان کے جو سر بھی پانی میں بہا دو۔ تو دونوں بچوں کے جب سر بہاتے ہیں تو ان کا دھڑ آپس میں آ کر سروں سے مل جاتا ہے۔ اس بدبخت ناری جہنمی کو قتل کر کے جب سمندر میں پھینکتے ہیں تو سمندر اس کو باہر پھینک دیتا ہے،
جب مٹی باہر پھینک دیتا ہے تو گھڑا کھود کر گاڑتے ہیں تو زمین اس کو قبول نہیں کرتی، زمین اس کو باہر پھینک دیتی ہے، پھر اس کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے اور وہ انشاءاللہ جلتا رہے گا۔ جس نے نو نہال پھولوں کو شہید کیا، قتل کیا، وہ قیامت تک جلتا رہے گا۔ تو میرے پیارے ویوزروں، اہل بیت کی محبت کو دل میں بسا لو، ان سے بغض نہ رکھو۔ امیر معاویہ بھی ہمارے ہیں، خلفائے راشدین، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، ان کے شہزادے سب ہمارے ہیں۔ سب سے عقیدت محبت رکھو، کسی سے بغض نہ رکھو۔ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام چاہنے والے اہل بیت اطہار رشتہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرمائے اور ہمیں اہل بیت کے نام پر خوب صدقہ کرنے، خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔